جب مانگیں گے، جب ہم بلائیں گے، جب ہم سوال کریں گے، مجھے امید ہے یہ زندہ پور کی سرزمین ہے اور قربان جاؤ یہ قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں مجھے تو نام یاد نہیں ہے، الحمدللہ یہ سخی لوگوں کا علاقہ ہے، فیاض لوگوں کا علاقہ ہے، دانی لوگوں کا علاقہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے اللہ کے ذات پہ امید ہے کہ میری بات ہم جب دامن کو پھیلائیں گے مسجد کے لیے تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اپنی محبتوں سے میرے دامن کو بھریں گے انشاءاللہ۔ پہلے کچھ پیغام ہے، کچھ باتیں ہیں نماز کے حوالے سے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز دینا چاہتی ہے، نماز دینا چاہتی ہے۔ نماز کہتی ہے تم ہم پڑھ لو، تم ہمیں ادا کر لو، اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ تم ہمیں ادا کر لو، اللہ تیری رزق کو بڑھا دے گا۔ نماز کہتی ہے، فجر کہتی ہے تم ہمیں فجر میں پڑھ لو، اللہ شام تک تیری حفاظت فرمائے گا۔ عشاء کہتی ہے تم ہمیں عشاء کی نماز پڑھ لو، اللہ صبح تک تیری حفاظت فرمائے گا۔ قربان جاؤ، حضور کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسان، جب کوئی کاشتکار صبح فجر کی نماز پڑھ کر کھیت میں چلا جائے، باغیچے میں چلا جائے، باڑی میں چلا جائے، جس پودے میں ہاتھ لگا دے گا اللہ اس پودے میں برکت پیدا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ نماز کچھ مانگتی نہیں ہے، نماز تو نوازنا چاہتی ہے، نماز تو دینا چاہتی ہے۔ ہم ناعقل ہیں کہ ہم فائدہ نہیں اٹھانے جانتے ہیں، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ نماز کے بولو، نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে। آخرت کی تیاریوں میں سے سب سے پہلی تیاری وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، وہ قبر کا وہ منظر ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، جہاں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، آپ چیخو گے، آپ کی چیخو پکار کو سننے والی کوئی ذات نہیں ہوگی سوائے رب کے، رب ذوالجلال کے۔ قربان جاؤ، یہ ماں باپ، یہ بھائی بہن، رشتے ناتے، دوست احباب، سب کے سب یہیں رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، آخرت کو سمجھو، دین کو اپنی زندگی میں شامل کر لو، اللہ تیرا آخرت سوار دے گا، قبر کے منازل آسان ہو جائیں گے، حشر کے میدان کے سوال آسان ہو جائیں گے، اور جنت میں جانے کا اللہ ٹکٹ دے دے گا۔ اچھا، جنت میں محل کون کون بنائیں گا؟ ہاتھ اٹھائیے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ قبولیت کی گھڑی ہے، ہاتھ اٹھائیے گا۔ الحمدللہ، جنت میں محل بنانا یہ ہماری بات نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، اور قربان جاؤ حضرت عثمان غنی راوی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ عثمان کون ہے؟ حضرت عثمان غنی داماد مصطفیٰ ہیں، اللہ کے رسول نے یہ کہ بعد دیگرے دو بیٹیوں کو نکاح میں دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی کون ہے جس کو ذوالنورین کا خطاب ملا؟ حضرت عثمان غنی کون ہے؟ بہت بڑے سخی تھے، اور قربان جاؤ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالیشان محل بنائے۔ اے بھائی چائے والا، تھوڑا سا نکل جاؤ بیٹا، دھیرے سے ایک دم تم سائڈ لے لو، ابھی تو کچھ کام کرنا پھر چلے آنا، ادھر سائڈ میں بیٹھ کر کے تم بھی تقریر سنو۔ تقریر سنو نہیں تو ایسی دعا کر دیں گے کہ چائے اور زیادہ میٹھی ہو جائے گی۔ ایک کنجوس بخیل سے ایک نوجوان نے کہا دادو چاہ پی ایم فائدہ جی کی نقصان جیو، تو بخیل تھا، بولا سنو دونوں ہے، فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، کل کی رنگ سمجھا دا تو دادو سمجھل کی سنے، اگر کوئی پلا دو تو فائدہ جی، کنہوں پلانا پڑی جائے تو یہ نقصان جی، بچتے رہی انتگرہ سے۔ آخرت کی تیاریوں میں سے نوجوانوں، یہ زمین یہی رہ جائے گی، سونا یہی رہ جائے گا، چاندی یہی رہ جائے گی، یہ حویلی یہی رہ جائے گی، یہ کوٹھی یہی رہ جائے گی، یہ بلڈنگ یہی رہ جائے گی۔ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ آؤ دنیا میں رہ کے محل بنا لو، جنت میں محل بنا لو۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، امام الانبیاء کی بات ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا، ایک بات یاد رکھو مسلمانوں،
یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ کا گھر بنائے گا، اللہ جنت میں اس کے لیے عالیشان محل بنائے گا، گھر بنائے گا۔ اب اللہ کیسا گھر بنائے گا؟ اللہ بنائے گا تو کیسا بنائے گا؟ کس سے بنوائے گا؟ فرشتوں سے؟ علماء نے نقطہ نکالا نہیں، فرشتے بنائیں گے؟ نہیں۔ ملائکہ بنائیں گے؟ نہیں۔ اللہ کہے گا ملائکہ ہٹو، فرشتوں ہٹو، دنیا میں میرا بندہ میرا گھر بنایا ہے، جنت میں میں اپنے بندے کا گھر اپنے ہاتھوں سے بناؤں گا۔ اللہ اپنے ہاتھوں سے آپ کا گھر جنت میں بنائے گا۔ قربان جب وہ گھر کتنا خوبصورت ہوگا، وہ محل کتنا خوبصورت ہوگا۔ مجھے 5 آدمی اس مجمع میں چاہیے انشاءاللہ۔ آمی اونار جننے 10 دعا کربو۔ کتنا دعا کریں گے؟ ہم اس کے لیے 10 دعا کریں گے۔ قبولیت کی گھڑی ہے، میں مسافر آدمی ہوں، قربان جاؤ، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے۔ ہے کوئی سخی اپنے ماں کے نام پر یا اپنے باپ کے نام پر؟ اچھا، اللہ دوہرا ثواب دے گا۔ جیسے نیت کر لو گے، اللہ ماں باپ کی قبر میں کب تک ثواب پہنچاتا رہے گا؟ جب تک اس دھرتی پر یہ مسجد قائم رہے گی، اللہ قیامت تک قبر میں ماں باپ کو ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے جنت میں محل دینے کا، گھر دینے کا، اللہ اس گھر کی چابی آپ کے حوالے کرے گا۔ اس لیے کوئی نوجوان ہے، ہم زیادہ نہیں مانگیں گے، ہم زیادہ چندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مجھے 5 آدمی چاہیے، ہے کوئی ایسا پہلا سخی 5000 روپے دینے والا ہو، اپنی ماں کے نام پر، اپنے باپ کے نام پر، ماں اور باپ کے نام پر لینے والا، دیکھا کہتے ہیں کہ چندہ دینے والا۔ پہلا کوئی نوجوان نقد ہے نقد دے دو، نقد نہیں ہے تو انشاءاللہ اپنا نام لکھا دو، کلہ کر کمیٹی والوں کے حوالے کر دینا۔ فون پہ ہے، یہ دیکھیے پہلا بھائی میرا تیار ہوا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیے بڑا چچا، نعرے تکبیر! آ جائیے مصافحہ کر لیے، ماشاءاللہ۔ اے پہلا نوجوان ہمارا بھائی تیار ہوئے ماشاءاللہ۔ دوسرا کوئی نوجوان ہے بھائی؟ دوسرا کوئی نوجوان؟ 5000 روپے زیادہ نہیں، ہم زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں، آپ سے 5 ہی ہزار روپے مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہے دوسرا کوئی سخی ہے، کوئی زمیندار ہے، کوئی مکان والا ہے، کوئی دکان والا ہے؟ الحمدللہ۔ اے دیکھیے دوسرا نوجوان ادھر سے آ گیا ہے، دوسرا نوجوان اسٹیج پر ماشاءاللہ، یہ نوجوان آ گیا، تیسرا بھی آ گیا، تیسرا ماشاءاللہ۔ دوسرا دانش صاحب ماشاءاللہ ভাই মাশাআল্লাহ কতজন হলো? আরে কতজন হলো? 2 জন হলো। ওই মাশাআল্লাহ 3 জন হয়ে গেল। আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। اللہ کے نبی کے کئی یار تھے؟ 4 یار۔ اللہ کے نبی کے 4 یار تھے۔ چوتھے نمبر پہ کوئی اللہ کا شیر 5000۔ ایک نوجوان ادھر سے آ رہا ہے، یہ اشارہ کر دیا، وہ آ رہا ہے، اشارہ کر تکبیر! ماشاء یہ باپ کا دولارا بیٹا ماشاءاللہ مدینے کو چیرتا ہوا پھاڑتا ہوا اسلام کا شیر بن کے آ رہا تھا۔ এই মাশাআল্লাহ। আচ্ছা কতজন হলো? 4 জন। হাতের উঙ্গলি কটা? दिन रात मिले कोटा नमाज? 5 तो। मैं दुआ करूंगा अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना देगा उसको इंशाअल्लाह। 5वें नंबर पे कोई 5000 रुपए देने वाला कोई सखी है, कोई नौजवान है अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला इंशाअल्लाह। 5वां नौजवान बड़ी तेजी के साथ, मुझे 5 आदमी चाहिए तो अल्लाह ने 4 को चुना है। 5वां है, देखिए आ गया है, आ गया। माशाअल्लाह, नारे तकबीर! अल्लाह हज़रत ये जिंदापुर है माशाअल्लाह। जिंदापुर है माशाअल्लाह। मोहम्मद अनवर साहब 5000। है क्या नाम है? नौशाद अहमद माशाअल्लाह। नौशाद भाई आ रहे हैं, स्टेज पर आ रहे हैं वो माशाअल्लाह। अच्छा एक बार अभी बहुत अच्छा नज़म हम माँ के ऊपर में सुना देंगे, जरा हाथ उठा के नारा लगाइए तो, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाह वाह। 5 लोग কতজন হলো? हम 5 के लिए दुआ कर रहे हैं, आप लोग आमीन कहना। ए अल्लाह अब रहीम व करीम है, या अल्लाह ये 5 सखी हैं जिसका नाम मैं नहीं ले सकता, ए अल्लाह तू आलिमुल गैब व शहादा है, ए अल्लाह इन 5 नौजवानों की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, बिजनेस में, तिजारत में, कारोबार में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ,
اپنی جنت بنا لو نا، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا، بنا لو بنا لو بنا لو، اپنی جنت بنا لو نا، اپنی جنت بنا لو نا، علم و ہنر خرید لی، شہرت خرید لی، ہر عافیت خرید لی، برکت خرید لی، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا، ارے دیکھا جو خواب میں نے جنت خرید لی، ابھی زندہ ہے تیری ماں، اپنی جنت بنا لو نا۔ اللہ نے زمین کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 3 دن میں۔ آسمان کو کتنے دن میں پیدا کیا؟ 3 کتنے ہوئے؟ 6 ہوئے۔ چھٹے نمبر پہ انشاءاللہ اے میرا بھائی آ گیا، ہے نعرے تکبیر آ گیا، چھٹے نمبر پہ آ گیا، اے ماشاءاللہ۔ نام پوچھ لیے ان کا؟ اچھا انشاءاللہ چھٹے نمبر پہ کوئی نہ کوئی نوجوان تیار ہوگا انشاءاللہ، کوئی سخی تیار ہوگا الحمدللہ۔ ایک بات یاد رکھنا، سب کے پیسے سے مسجد نہیں بنتی ہے، سب کا پیسہ مسجد میں نہیں لگے گا، مسجد میں اسی کا پیسہ لگے گا جس کو اللہ توفیق دے گا، جس پیسے کو میرا رب قبول کرے گا وہی پیسہ لگے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ، چھٹے نمبر پہ کوئی نوجوان ہے 5000 টাকা দিতে পারেন, আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করে দেবো আলহামদুলিল্লাহ। मुझे अल्लाह की जात पे उम्मीद है कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह मजमे के अंदर में। मजमा कम है लेकिन मजमे के अंदर में दम है। ये जिंदापुर की सरजमीन है इंशाल्लाह। छठे नंबर पे कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई प्रोफेसर साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो अल्हम्दुलिल्लाह, कोई पार्षद हो, कोई मुखिया हो, कोई मेंबर हो, कोई तो हो इंशाल्लाह। छठे नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, कोई नौजवान तैयार हो जाए। माशाअल्लाह, ये देखिए माँ बाप का दुलारा बेटा बनकर मजमे को चीरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ 5000 रुपए दिए मस्जिद के लिए। नारे तकबीर। अरे भाई वाह, जिंदापुर। अच्छा भाई, मजमे में से कोई नौजवान है जो नारा लगा सकता हो? नारा लगा दो तो मजमे में से। अनवर आलम, अनवर आलम माशाअल्लाह, ये अनवर बाबू हैं, अल्लाह इनके दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान अमल में, खेतों खलियान में, अल्लाह कारोबार में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नौजवान है? अरे मजमे में कोई नौजवान है? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। इसराफिल साहब 2000 रुपए, अल्लाह कबूल करे नो। माशाअल्लाह। जिंदापुर पश्चिम मोहल्ला। कोई नौजवान है जो नारा लगा दो? मजमे में से कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं मिलेगा। बैठतौन दादी लगज, नानी लगज, खाला लगज, फूफू लगज, तो नौजवान कहाँ से रहेगा? कितना नौजवान को देखिएगा जहां औरतें बैठेगी ना वहीं जाकर घुस से बैठेगा। अब उस नौजवान को हम लोग कहते हैं मोगिया। की बोलिए बोला? एक नौजवान ऐसी औरतों के पास बैठा हुआ था, अब वो सांप आ गया। अब औरतें सांप देख के डर गई, चिल्लाने लगी, ए कौनो को मर्दक बुलावो, लाठी लागे थे सांप मारते हो, को मर्दक बुलावो। ये बुधवार में बैठा हुआ थी, भी बोली जी को मर्दक बुलावो, लाठी लागे थे सांप मारते, को मर्दक बुलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। ओकरा करके एक आदमी, हो तो तुम्हारा छुड़ा लो, बोले मैं भूल ही गया लेकिन माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, नन्ना मुन्ना बड़ा सुंदर, अच्छा।